الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ الانعام کے آیت نمبر 14 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 20 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ کہہ دو کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بھی اس چیز کا خوف ہے کہ بڑے دن کا عذاب کہیں مجھے بھی نہ آ پکڑے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی زبانی یہ بات کہلوائی، اور یہ ہمارے سمجھانے کے لیے کہلوائی ہے کہ بالفرض محال بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کبھی نافرمانی کریں، ایسا ہو نہیں سکتا، لیکن ہمارے سمجھانے کے لیے بات بتائی کہ وہ اپنے زبانی کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھی اس چیز کا خوف ہے، کہ مجھے خود اس چیز کا خوف ہے کہ میں نافرمانی کروں اللہ کی تو مجھے بھی کہیں بڑے دن کا عذاب جو ہے وہ مجھے آ کے نہ پکڑ لے، میں اس میں کہیں گرفتار نہ ہو جاؤں۔ یہ ہمارے سمجھانے کے لیے کہ ایک نبی کی جب اس چیز سے ڈر رہے ہیں، جو اللہ کے مقرب ترین، یعنی کہ انسانوں کے اندر اس سے اوپر درجہ کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے مقرب ترین جو بندے ہیں، وہ اس چیز کا خوف کھا رہے کہ ہم نافرمانی کریں گے تو ہمیں بھی بڑا دن کا عذاب پکڑ لے گا، تو ہم کس باقی مولی ہیں، ہم کس زوم کے اندر ہیں کہ ہمیں وہ بچا لیں گے، ہمیں وہ بچا لیں گے، جیسے مرضی اپنی زندگی گزارتے بھی رہیں، ہم صرف ان کے امتی ہونے کے حوالے سے ہم اتنا زوم کر کے بیٹھ جائیں کہ ان کے امتی ہیں تو بس خیر ہے، جیسے مرضی کرتے چلیں۔ جن کے امتی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ خود اس چیز سے ہمیں ڈرا رہے ہیں کہ وہ خود اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میں نافرمانی کروں گا تو مجھے نہ کہیں تکلیف پہنچ جائے کوئی، تو ہم صرف امتی ہونے کے حیثیت سے اتنا نڈر ہو جائیں کہ بس ٹھیک ہے، ہم جو مرضی کرتے چلے وہ ہمیں بخشوا لیں گے۔ بالکل ایک ہماری خام خیالی، ایک خیالی پلاؤ جو ہم نے پکا رکھی ہے، بالکل اللہ تعالیٰ نے وضاحت سے یہ چیزیں سمجھا دی کہ یہ عقیدہ ہمارا اگر ہے تو بالکل ایک باطل ہے، ایک خیال خوابوں پر مبنی ہے، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر میں کہ من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، جو جن سے اس سے بچا لیا گیا، یعنی کہ جو عذاب سے بچا لیا گیا، اس دن سے پھیر دیا گیا عذاب، اس کے پر اللہ کا رحم ہو گیا، وذالک الفوز المبین، اور یہی سب سے بڑا جو ہے وہ کامیابی، اصل فضل اللہ کا یہی اصل کامیابی یہی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذات کے اوپر رحمت کو لازم کر رکھا ہے، تو یہ رحمت کس کے لیے شخص ہوگی؟ اسی شخص کے بارے میں ہوگی جو کہ عذاب سے بچا لیا گیا۔ اور عذاب سے کون بچایا جائے گا؟ جس نے دنیا میں اللہ کی نافرمانی نہ کی۔ تمام چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ سمجھو جڑی ہوئی ہیں۔ جب نافرمانی اگر ہم دنیا میں کر کے جائیں گے تو اس سے تو اللہ نے بتا دیا کہ نبی بھی اس سے خوف کھا رہے ہیں کہ نبی بھی اس سے محفوظ نہیں رہیں گے، تو ہم تو چھوڑ دیں ایسی باتوں کو سوچنا۔ نافرمانی کریں گے تو ظاہر قیامت کے دن عذاب ہم سے نہیں ٹلے گا، اس سے عذاب نہیں ٹلے گا، اس پہ کوئی رحم پھر نہیں ہوگا، وہ اس دن ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا اس کو۔ رحم اسی کے پورے ہوگا جس سے عذاب ٹال دیا گیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ہمیں توکل بڑھانے کے لیے فرمایا کہ فَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچ جائے تو اس کو اللہ کے سوا کوئی ٹالنے والا نہیں ہے، اس کو ہٹانے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی تکلیف میں اللہ تعالیٰ چھو لے اس سے تو پھر کون اس کو کھول دینے والا ہے؟ کوئی بھی نہیں مگر وہی، یعنی کہ اسی نہیں، اگر تکلیف پہنچائے تو وہی اس کو دور بھی کرے گا۔ وہیں یمسسک بخیر فہو علی کل شیء قدیر، تمہیں اگر بھلائی پہنچے تو ہر چیز پر قادر ہے، یعنی کہ خیر اور شر دو بھی ہے، اچھائی اور برائی دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے آئیں گی، اور پھر اس کو اس کے علاوہ کوئی ہٹانے والا بھی نہیں ہوگا۔ اس چیز کا یعنی کہ ہمیں اللہ کا توکل مضبوط ہونا چاہیے کہ جو اللہ نے ہمیں راستہ بتایا ہمیں اس کے پر چلنا ہے، اس کے راستے پہ چلتے ہوئے ہمیں کوئی تکلیف آ گئی تو اس کو دور بھی وہی کرے گا، ہمیں پریشان کا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کے راستے پہ چلتے ہوئے بھلائیاں ملیں گی تو وہ تو اس کی قدرت ہے، وہ تو وہ دے گا ہی دے گا، وہ اس کا وعدہ ہے۔ اس چیز سے یعنی کہ ہمیں اللہ کے اوپر توکل کا سبق ملتا ہے کہ اصل بھروسہ ہمیں اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، ہم دنیاوی معاملات سے نہ ڈریں، تکلیف سے نہ ڈریں، جو راستہ ہمیں اس نے بتایا ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اسی کے اندر تکلیف بھی آئیں گی، سارا کچھ آئے گا، لیکن ایک بات ہم ذہن میں رکھیں کہ ہماری وسعت سے باہر نہیں آئیں گی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، تکلیفیں آتی ضرور ہے اور سب کو ہی آتی ہیں، یہ نہیں کہ کوئی جو کفار ہیں وہ ہر وقت بڑے ہوئے عیش و آرام میں رہتے ہیں، تکلیفیں ان کے اوپر بھی آتی ہیں، تکلیفیں اللہ کے پیغمبروں کے اوپر بھی آئی ہیں، سب کے اوپر آزمائشیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ اس نے آزمانا ہے۔ اس چیزوں سے ہم نہ ڈریں نہ گھبرائیں، لیکن اس چیز کا بھی ہم یقین رکھیں کہ اللہ کا وعدہ ہے، وہ تکلیف ہماری وسعت سے بڑھ کر نہیں آئے گی، اس کے اندر اندر ہی ہوگی، اور جو اللہ کے حکم سے آئے گی تو وہ چلی بھی جائے گی، اللہ کے حکم سے ہمارے اپنی کرتوتوں کی وجہ سے آئے گی تو پھر وہ جلدی جانے کا نام نہیں لے گی، کیونکہ ہم خود قصوروار ہوں گے اس کے اندر۔ تو ہم اللہ کے اوپر بھروسہ رکھیں، اس راستے پر ہی چلے جو اللہ نے ہمیں بتایا ہے۔ تکلیفیں تو آنی آزمائش دونوں سائڈوں پہ آئیں گی، ہم ذہن رکھیں، یہ نہ سمجھیں ہم کہ نافرمانی میں جائیں گے تو ہمیں آزمائشیں نہیں آئیں گی، تکلیف نہیں آئے گی، وہ پھر بھی آئے گی اور وہ زیادہ سخت آئے گی۔
اور پھر میں کہ وہ القاہر فوق عبادہ، وہ اپنے بندوں کے اوپر قاہر ہے، غالب ہے، چھایا ہوا ان کے اوپر، اس کے بندہ اس کی دسترس سے وہ باہر نہیں ہے، اس کے دست قدرت کے اندر ہی ہے۔ وہ الحکیم الخبیر، اور وہ حکمت والا بھی اور خبردار بھی ہے، اس کے ہر کام کے اندر حکمت ہے، اس نے احکامات دیے ہیں، وہ حکمت سے بھرپور ہے، اس نے کوئی ہمیں تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں دیا، ہمیں احکامات دیے، اور وہ خبیر بھی ہر چیز سے خبردار ہے، ہم جس حالات سے گزر رہے ہیں وہ ان کی خبر ہے، اس کو ہم سے غافل نہیں ہے وہ، ہم ہر وقت اس کی نگاہ میں، اس کی واچنگ میں ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر ہم اس کی تکلیف میں بھی گزریں گے، اس کے حکم کی وجہ سے گزریں گے، تو اس تکلیف سے نکالنے کا بندوبست بھی وہی کرے گا، ہمارا توکل اس کے اوپر کامل ہونا چاہیے۔ ہمیں کل ای شیء اکبر شہادہ، کون سی چیز ہے جو گواہی میں سب سے بڑی ہے؟ قل اللہ، کہہ دو اللہ، کہ اللہ کی گواہی سب سے اوپر چیز ہے، کہ جس کی گواہی اللہ گواہ ہو جائے اس سے بڑھ کر گواہی کوئی نہیں ہے۔ شہید بینی و بینکم، میرے تمہارے درمیان گواہ وہی ہے۔ یعنی کہ گواہی کس چیز کی ہونی چاہیے؟ گواہی حق کی ہونی چاہیے، کہ جہاں بھی حق کی بات ہو اس کے میں اللہ کو گواہ بنائے، کہ بھئی یہ جو میں کام کر رہا ہوں اس پہ اللہ ہی گواہ، کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی شہادت کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اصل اللہ ہی گواہی، کہ جو چیز ہو اللہ کو ہم حاضر سمجھیں۔ گواہ کیا مطلب ہے؟ گواہ اصل میں ایک شہادت ہوتی ہے، شہادت وہی دیتا ہے جو کہ موجود ہو، دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہم پر ہر چیز میں گواہ کو ہم اللہ کو بنائے، کہ جو بھی ہم کام کریں اللہ تعالیٰ گواہ ہے چیز کے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ حاضر موجود ہے یہاں پہ، اس کی گواہی کے اندر ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ جو بھی چیز اگر قیامت کے دن اللہ فیصلہ کرے گا اور وہی چیز کا گواہ ہوگا، ہم نے کام کیا تو کیوں کیا۔ دنیا کے ہر معاملے کے اندر ہمیں اللہ کی گواہی کو جو ہے وہ حاضر رکھنا چاہیے، سامنے رکھنا چاہیے، پھر یقیناً ہم صحیح راستے کے اوپر چلیں گے، جب یہ احساس ہمارے اندر ہوگا کہ ہمارے ہر چیز کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمارا گواہ موجود ہے، وہ دیکھ رہا ہے اس کام کو جو ہم کر رہے ہیں، اور ہم نے اسی کے سامنے آخر جواب دینا ہے۔ یہ احساس ہر وقت ہمارے زندگی کے اندر زندہ رہنا چاہیے۔ اب میں کہ وہ اوحی الیہ، اور میری طرف یہ وہی کی گئی ہے، مجھے یہ کام حکم دیا گیا ہے، حاضر کیا ہے کہ اوحی الیہ حاضر القرآن، یہ قرآن میرے اوپر وہی کیا گیا ہے، مجھے حکم دیا گیا ہے، کس لیے؟ لانذرکم بھی، کیا کہ میں اس سے تمہیں آگاہ کروں، متنبع کروں، ڈراؤں اسے تم سے، ومن بلغ، جس تک یہ پہنچے اس کی بھی یہ ذمہ داری ہے۔ یہ قرآن کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک وجہ بیان کی، کہ اس کے جو اللہ تعالیٰ نے وہی کی ہے، کس لیے؟ کہ اس کے ذریعے لوگوں کو متنبع کیا جائے، خبردار کیا جائے، لوگ جو سوئے پڑے ہیں، غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کو بیدار کیا جائے کہ اس کے اندر تمام چیزیں موجود ہیں، دنیا کے معاملات بھی ہیں، آخرت کے معاملات بھی ہیں، ڈو اینڈ ڈونٹس، ہر چیز یہاں پہ بتائی گئی ہے۔ یہ اس کا اصل مقصد ہے قرآن کا، کہ اس کے ذریعے لوگوں کو متنبع کیا جائے، ڈرایا جائے، ان کو آگاہ کیا جائے، خبردار کیا جائے۔ اور یہ پہلے تو نبی کے زمانے کروایا گیا کہ ان کی طرف وہی کی گئی، ان کی ذمہ داری ہے۔ اس کے آگے وہ بلغ آگے، کہ جس تک یہ پہنچے اس کے اوپر بھی یہ ذمہ داری ہے، کہ جس تک یہ بات پہنچ گئی ہے وہ آگے دوسرے تک پہنچائے، آگے متنبع کرتا چلا جائے، اس طریقے سے چراغ جلتا چلا جائے، پوری دنیا تک یہ پیغام پہنچے، اور ہر ایک اس سے متنبع ہو جائے، خبردار ہو جائے، تاکہ کل قیامت کے دن کسی کے پاس کوئی عذر نہ ہو کہ میرے تک یہ بات نہیں پہنچی تھی، مجھے پتہ نہیں چلا تھا۔ اور یہ ہم سب کی ذمہ داری جس تک یہ بات پہنچ رہی ہے۔ فرمایا کہ اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، کیا تم اس چیز کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے، کوئی اور بھی ایسی ہستی ہے جس کا کوئی عبادت کی جائے، اس کے معبود بنا دیا جائے، اس کی غلامی کرنا شروع کر دی جائے؟ ہے کوئی ہستی؟ قل لا اشہد، کہہ دے کہ میں ایسی کوئی گواہی نہیں دیتا، کہ اللہ کے ساتھ کوئی ایسی ذات نہیں، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے۔ الہ کا مفہوم ضرور اپنے ذہن میں رکھیں، معبود اس کا یعنی کہ کہا جاتا ہے، اس کا عام جو مشہور معنی ہے، معبود کون؟ جس کی عبادت کی جائے۔ عبادت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ غلامی کرنا، یعنی کہ وہ ہستی جس کی ہم غلامی کرنے لگ جائیں، جس کے حکم جو ہے ہم بلا چون چنا ماننا شروع کر دیں، ایسی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ اللہ کے سوا کسی کا جو ہے وہ پروٹوکول نہیں ہونا چاہیے، اس کا جو حکم ہے بس ہم نے آنکھ بند کر کے اس کو مان لیا، اس کی غلامی اختیار کر لی، نہیں، غلامی صرف اور صرف اللہ کی ہونی چاہیے، حکم صرف اور صرف اسی کا ہونا چاہیے۔ تو فرمایا کہ کل اشہد، میں اس کی گواہی نہیں دیتا کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی ایسی ہستی ہے۔ کل کہہ دو کہ انما ہوا الہ واحد، کہہ دو کہ الہ صرف ایک ہی ہے، واحد ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور میں تمام ان شرکوں سے بری ہوں جو تم کر رہے ہو اللہ کے سوا، جو تم نے اوروں کو یہ درجات دے رکھے ہیں، میں اس سے بیزار ہوں، اس سے بری، میرا کوئی تعلق نہیں ان سے۔ اور میں کہ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو یہ کتاب دی گئی ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ اس کو اس طریقے سے پہچانتے ہیں، اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اب یہ پہچاننا جو ہے یہ نبی کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے، جو پیغام کو تو لا رہے، وہ نبی کا انکار کرتے تھے، تو یہ نبی کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے، وہ نبی کو اس طریقے سے پہچانتے ہیں، اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اور یہ کتاب کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے، اپنے پیغام کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے، کہ جو کتاب نازل کی گئی ہے، جو پیغام ان تک پہنچایا گیا ہے، اس پیغام کو ایسے پہچان رہے ہیں، ان کو پتہ لگ رہا ہے یہ حق ہے، بالکل اس طریقے سے پہچان رہے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، کوئی ان کے شک شبے کی بات نہیں ہے۔ جو بھی انکار کیا جا رہا ہے یہ میں یعنی کہ ہر دھرمی کے اوپر اور ایک سرکشی کی بنیاد پر ہے، ان کو کوئی شک شبہ نہیں ہے۔
پھر میں کہا الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، جن لوگوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال لیا ہے، جو دنیا کے اندر ہی کھپ کے رہ گئے، آخر کو جنہوں نے اگنور کر دیا، فهم لا یؤمنون، وہ بات کو نہیں مانتے۔ لیکن بات کو نہ ماننا صرف اور صرف اپنی ہٹ دھرمی، اپنے آپ کو نقصان میں ڈالنے کا، دنیا کے اندر ویسا اپنے آپ کو دھنسا چکے ہیں، دنیا کی شہرت عزت اور یہ آپ کو اتنا انہوں نے اپنے آپ پر حاوی کر لیا ہے کہ اپنے آپ کو خود انہوں نے نقصان میں کر لیا ہے، تو وہ بات کو نہیں مانتے، ورنہ بات ماننے کے اندر، بات کو سمجھنے کے اندر کوئی کسر نہیں رہ گئی۔ پہچان انہوں نے بالکل اس طریقے سے لیا جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ میں سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے احکامات جو ہیں بڑے واضح کر کے بتائے ہیں، جو شخص سمجھنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ذکر حاصل کرنے کی، نصیحت حاصل کرنے کی قرآن بالکل آسان ہے۔ تو بالکل اللہ تعالیٰ نے آسان الفاظ میں تمام چیزیں ایسے واضح کر دی ہیں کہ جو انسان اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے وہ بڑی آسانی کے ساتھ محکم آیات کو دیکھ کے اپنی اصلاح کر سکتا ہے، اپنی زندگی کو صحیح ڈگر کے اوپر لا سکتا ہے۔ جس نے نہیں ماننا وہ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ بتا دیا کہ جو اپنے آپ کو خود نقصان میں ڈالے ہوئے ہیں وہ نئی بات کو مانتے، جو نہیں ماننا پہلے بھی نہیں مانا وہ آج بھی نہیں مانیں گے، ان کو ہم سائڈ پہ کریں کہ ہم اپنی اصلاح کریں، کہ ہمیں جو چیز سمجھ آ رہی ہے قرآن سے، جو محکم آیات ہے اس کے اندر کوئی شک شبے کی بات نہیں ہے، ان کو ہم سمجھیں، ان کے اوپر اپنے فوکس کریں، اپنی زندگی میں ان کو لاگو کریں اور اپنی آخرت کی ہم تیاری کریں۔ اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھنے کی، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔